السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے اور بے حد امپورٹنٹ ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے اس ڈسکشن سے سب کو فائدہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ لڑکیاں جن کی شادی ان کی زندگی کا ایک بالکل نیا موڑ ہے، اور وہ ان کے بارے میں یہ سوال ہے کہ اسلام ان کو کیا ہدایت دیتا ہے، اسلام کے مطابق وہ سسرال میں کیسے رہیں۔ اس بارے میں ہم آج ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اور ان کا رول کیا ہونا چاہیے۔ آپا، آپ کیا سوچتی ہیں اس بارے میں؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر سفینہ۔ مولانا صاحب کے ذریعے ہم نے جو صحیح اسلام کو جانا ہے، اس کے مطابق اسلام میں ساری امپورٹنس انسان کی اسکل کی ہوتی ہے، اس کی صلاحیت کی ہوتی ہے۔ نسل، رنگ، قوم، پیسہ، ڈگری، یہ تمام چیزوں کی اسلام میں کوئی امپورٹنس نہیں۔ تو یہ صلاحیت، یہ لیاقت لڑکیوں کو تعلیم و تربیت کے ذریعے ان کے پیرنٹس سے ملتی ہے، اور یعنی انفارمل ایجوکیشن، قرآن اور حدیث کے ذریعے ان کی تربیت کرنا۔ تو ماں باپ کا سب سے پہلا کام ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو خدا سے جوڑ دیں، ان کے اندر خدا کا ڈر پیدا کریں۔ اور خدا کا ڈر یہ نہیں کہ کچھ نماز روزہ، کچھ دعائیں یاد کرا دی جاتی ہیں۔ خدا کا ڈر یہ ہے کہ انسان کے اندر رائٹ تھنکنگ ہو، صحیح سوچ پیدا ہو جائے۔ اپنی رائٹ تھنکنگ کی وجہ سے لڑکی یہ جانے گی کہ وہ ڈفرینسز ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ماں بیٹی میں بھی ہوتے ہیں، تو یقیناً سسرال میں بھی ہوں گے۔ اگر میں نے پیرنٹس کے یہاں میں کسی بات پر نگیٹو ہو جاتی تھی، تو مجھے سسرال میں نگیٹو ریئیکشن نہیں کرنا ہے۔ یہ نگیٹو ریئیکشن میرے نئے ریلیشن کو ویک کر دے گا، اور میرا جو ہے جو نیا ریلیشن ہے وہ کبھی مضبوط نہیں ہو پائے گا۔ تو اس طرح ڈفرینسز کو وہ لیسن کی طرح لے گی، اور وہ جانے گی کہ ڈفرینسز مجھے ایک نیا موقع دے گا، مجھے اپنے کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قدرت نے ہمارے لیے ہر انسیڈنٹ میں ایک لیسن رکھا ہوا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ دو پتھر جب ٹکراتے ہیں تو ایک نئی چیز ایمرج ہوتی ہے، ایک روشنی نکلتی ہے۔ اسی لیے انسان کے ذہن کو کھولنے کے لیے بھی ڈفرینسز بہت ضروری ہیں۔ تو ایک خدائی ذہن اس ڈفرینسز کو رحمت کی طرح لے گا، اور ایک چھوٹی سوچ والا یا دنیاوی سوچ والا اس ڈفرینسز کو مصیبت بنا لے گا۔ یعنی دین کی کمی کی وجہ سے عقل کی کمی ہو جاتی ہے۔ آپ اس بارے میں اور اس کے آگے بتائیں۔ ہاں، بہت حکمت کی بات کہی آپ نے۔ سب سے ضروری چیز ہے تعلیم و تربیت، جس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایک لڑکی جب اپنے مائکے میں ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کا خونی رشتہ ہو، تو وہاں پر اسے ایک طرفہ محبت ملتی رہتی ہے۔ حالانکہ جب وہ سسرال جاتی ہے تو معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہاں پر وہ ایسے رشتے ہیں جو نئے رشتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا، جہاں پر وہ کچھ دے گی تبھی کچھ حاصل ہوگا۔ تو اس ڈفرینس کو لڑکیاں نہیں پہچان پاتی ہیں، کیونکہ انہیں پیرنٹس نے کبھی اس طرح سے تربیت نہیں دی۔ بہت صحیح آپ نے بات کہی۔ اور ساتھ میں اس ڈفرینس کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ ہمیشہ سٹریس اور ٹینشن میں رہنے لگتی ہیں، اور ان کے اپنے بیہیویئر میں بہت زیادہ عجیب و غریب ان کا بیہیویئر ہونے لگتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی، شوہر کے ساتھ بھی۔ وہ ہر طرح کا پیس آف مائنڈ ان لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے اس لڑکی کی وجہ سے۔ ایک خدا کا قانون ہے کہ جب کوئی چیز دبتی ہے تو دبنے کے بعد ہی ہوتی ہے، لا آف نیچر۔ تو ایسا ہی سسرال کے حساب سے لڑکیوں کا ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے کہ وہ جتنا برداشت کریں گی، جتنا ٹالریٹ کریں گی، اس کے بعد ان کی اتنی ہی زیادہ ویلیو بڑھے گی، اور ان کو ایک مقام ملے گا جس کی وہ تمنا کرتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پیشنس اور ٹالرنس جو ہے وہ سسرال کے ایڈجسٹمنٹ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ بہت صحیح بات آپ نے کہا کہ کوئی چیز دب کے ہی ابھرتی ہے۔ تو یہ والی بات اگر کوئی جانے
تو بہت اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ پیشنس رکھ سکے. اور ہم کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ پیشنس کے قانون کو اگر ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم اس دنیا میں کہیں بھی قبول نہیں کیے جائیں گے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم خدا کی رحمت بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. اور میں ایک ایگزامپل کے اس سے بھی بتانا چاہوں گی ڈاکٹر سفینہ کی. ایک میرے جاننے والے ہیں، تو ان کے ہاں ایک ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، تو ان کی جو لڑکی تھی، وہ بہو جو آئی، وہ انجینئر تھی اور کافی اچھی جاب کرتی تھی. تو شادی کے بعد جیسے وہ پھر دوسرے شہر اس کو جاب کرنے کے لیے واپس جانا تھا، وہاں چلی گئی اپنی جاب کنٹینیو کرنے کے لیے. اور ہسبینڈ جو ہے باہر رہتا تھا، وہ وہاں چلا گیا. تو سسرال میں اس کے ساس سسر، اس کی ایک نند رہتی تھی. اور شادی کے فوراً 1 مہینے کے بعد اچانک سے اس کی ساس ختم ہو گئی. ایک دم اچانک کی موت تھی اور وہ ختم ہو گئی. تو لڑکی نے فوراً 1 دن بھی نہیں لگایا یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کی اب ذمہ داری اس کی اب کہاں پر ہے، کیا ہے اور کہاں پر ہے. اور وہ فوراً اس نے اپنی جاب کو چھوڑ کر گھر کی ساری ذمہ داری کو سمجھا اور بہت ہی محبت سے اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اس کو نبھایا. حالانکہ وہ لوگ کافی پیسے والے تھے اور کام کے لیے آدمی رکھ کے بھی کام کرا سکتے تھے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اور سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اس نے کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا اپنے سسرال والوں کو کہ اس نے کسی کے اوپر احسان کیا ہے. یعنی کہ اس نے اپنا گھر اس کو سمجھا، اور گھر والوں کے اوپر تو کوئی احسان جتاتا نہیں ہے. تو یعنی جب لڑکی کے اندر اتنی زیادہ ذمہ داری کا احساس ہوگا اور اپنے ڈیزائر کو دبائے گی، تبھی سسرال کو یہ سب کچھ سمجھ سکتی ہے. وہی اس کا گھر ہے، تو احسان وہ کسی پر کیوں جتائے گی. تو آج کل لڑکیاں تھوڑا سا کچھ کرتی ہیں تو اس کا بھی احسان جتانے لگتی ہیں، اور کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے گھر، اپنے میکے کے کو گھر سمجھتی ہیں، اسی ذہن میں وہ رہتی ہیں. تو مجھے یہ میں ان لوگوں کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے اپنے پورے خاندان میں ایک بہت بڑا مقام بنا لیا ہے. اور آج کے دور کی لڑکی ہے اور آج کے دور کی لڑکیوں کے لیے ایک وہ مثال ہے. تو آج کل خوشگوار زندگی کی بات ہوتی ہے، تو خوشگوار زندگی مجھے لگتا ہے کہیں باہر نہیں ہوتی، اپنے اندر ہی ہوتی ہے. خوشگوار زندگی عورتیں اکثر اپنے باہر ڈھونڈتی رہتی ہیں، اپنے شوہر سے اور اپنے ان لاز سے اس کی بدولت کرتی ہیں، لیکن خود وہ اپنی کوشش سے اپنی سوچ کو بدل کر حاصل کر سکتی ہیں. ایک چیز اور آپ آج کل ہے کہ لڑکیوں کے اندر تفریح کا اور اس طرح کا مزاج ہوتا ہے تماشے کا، وہ دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو زیادہ وہ کرنا چاہتی ہیں، انجوائے کرنا چاہتی ہیں لائف کو، اور بہت ساری ایکسپیکٹیشنز لے کے وہ سسرال میں آتی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ایکسپیکٹیشنز بھی کہیں نہ کہیں وجہ بنتے ہیں کہ گھر میں فساد ہو. اس پر بھی آپ کا مجھے لگتا ہے آپ کچھ بتائیں، کیا سوچتے ہیں؟ جی، آپ ایک دم صحیح کہہ رہی ہیں. ایکسپیکٹیشن تو بالکل نہیں رکھنا چاہیے اور صرف اپنے ہی اوپر دھیان دینا چاہیے. لڑکی اگر صرف سسرال والوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہے، کرے گی، خود اپنی ذمہ داری کو نہیں دیکھے گی، تو اس کے اندر پیشنس نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہمیشہ میکے کے مائنڈ سیٹ میں رہے گی، تو ایسی لڑکی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اور ایسی لڑکی اپنے غلط بیہیویئر، یعنی جب وہ اس کے اندر پیشنس نہیں رہے گا تو اس کے پاس غلط بیہیویئر رہے گا، تو اس کی وجہ سے اس کے ہسبینڈ اور سسرال والوں کے لیے بھی ہمیشہ وہ ایک مصیبت بنی رہے گی. کیونکہ یہ اسلام کے نقشے سے ہٹ کر خود کی مائنڈ سیٹ سے، ماحول سے انفلوئنس ہو کر بنایا ہوا زندگی کا گزارنے کا یہ نقشہ ہے. اور اسلام میں جو بتایا گیا ہے کہ لڑکی کی تربیت بہت زیادہ زور دیا گیا اسلام میں لڑکی کی تربیت کے اوپر، کیونکہ ایک لڑکی کو گھر جیسی ریاست چلانا ہوتا ہے. اس لیے لڑکی کی تربیت جو ہے تفریح اور تماشوں سے نہیں، بلکہ لڑکی کے اندر یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈیولپ کرنا چاہیے. ایسی سمجھدار لڑکی جو ہے وہ ڈیوٹی کانشیس ہوگی اور سسرال کو اپنا اصل گھر سمجھے گی. وہاں کے قانون کے حساب سے وہ اپنے آپ کو ڈھال لے گی اور گھر والوں کی ذمہ داری ادا کر کے سب کے دل میں وہ ایک مقام بنا لے گی.
اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہی لڑکی ہو سکتی ہے جو قرآن کا پروڈکٹ ہو۔ صحیح کہا آپ نے آپا، یہ جو ڈیوٹی کانشیس والی بات ہے یہ مین کرکس ہے کہ لڑکی اپنے فرض کو جانے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتی رہے۔ اور آج کے ڈسکشن سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی، کافی کلیئر ہو گئی، جو آپ نے جس طرح سے اگزامپل دے کر بتایا، اور امید کرتی ہوں کہ سب کو اس سے فائدہ ہو۔ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کویشچن کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر سبینہ، السلام علیکم۔